بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو آشو ٹی وی پر خوش آمدید۔ پچھلی قسط میں دکھایا گیا تھا کہ کوسس ترگت کو نکولا سے حاصل کر کے اپنے قلعے کی طرف روان دوا ہوتا ہے۔ دوسری طرف عثمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھات لگا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ بوران عثمان سے کہتا ہے، کوئی بھی نہیں آ رہا میرے سردار۔ عثمان کہتا ہے کہ وہ ضرور آئیں گے۔ اسی دوران بائسنگر وہاں پہنچتا ہے اور ساری کہانی عثمان کو بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنے راستے بدل لیے ہیں۔ عثمان سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ، ہم ان کا راستہ روکیں گے۔ دوسری طرف کوسس کا قافلہ دکھایا گیا ہے جو سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ سرمو کوسس سے پوچھتا ہے کہ کیا ترگت اتنا اہم ہے جس کے پیچھے سب لگے ہوئے ہیں؟ کوسس کہتا ہے، یہ میرا دشمن ہے۔ تھوڑی دیر بعد جنگل میں سرمو اپنا گھوڑا روک دیتا ہے۔ کوسس پوچھتا ہے، رک کیوں گئے ہو؟ سرمو ہنسنے لگتا ہے۔ اسی وقت چاروں طرف سے قاتلان قافلے کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کوسس غصے سے سرمو کی طرف مڑتا ہے۔ سرمو اپنی تلوار نکال کر کہتا ہے، میں ترگت کو لے جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی ماری فوراً ترگت کی طرف دیکھتی ہے۔ سرمو کہتا ہے، مجھے ترگت لے جانے دو، میں تمہیں اور تمہاری بہن کو کچھ نہیں کہوں گا۔ کوسس تھوڑا سوچنے کے بعد سپاہیوں سے کہتا ہے، ترگت اس کے حوالے کر دو۔ اسی وقت عثمان اور اس کے ساتھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ سرمو عثمان کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے مار ڈالو۔ یہ سن کر اس کے ساتھی عثمان پر تیر چلانے لگتے ہیں۔ عثمان اور اس کے سپاہی گھوڑوں سے اتر کر درختوں کی آڑ میں ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران ترگت اپنے ہاتھ کھو لیتے ہیں اور اپنے قریب آنے والے سپاہیوں کو مار دیتا ہے اور دوڑ کر دوسری طرف جانے لگتا ہے۔ سرمو کہتا ہے کہ اسے پکڑو۔ ادھر عثمان بھی اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ ترگت کے پیچھے جاؤ۔ کوسس بھی اپنے سپاہیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ دوسری طرف ترگت کو جنگل میں بھاگتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ وہ تیزی سے دوڑ کر ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی دوران سامنے سے قاتلان آتے دکھائی دیتے ہیں۔ جیسے ہی ترگت پیچھے مڑنے لگتے ہیں تو سرمو اور اس کا ساتھی اس پر وار کر دیتے ہیں، اسے بے ہوش کر دیتے ہیں۔ اسی وقت عثمان اور اس کے سپاہی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ سرمو اپنے ساتھیوں کو حملے کا حکم دیتا ہے اور خود باقی سپاہیوں کے ساتھ ترگت کو وہاں سے لے کر بھاگ جاتا ہے۔ عثمان سرمو کے ساتھیوں کو مار دیتے ہیں اور پھر رک کر کہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ سرمو ترگت کو لے کر کہاں گیا ہے۔ اس پر وہ سب واپس مڑتے ہیں۔ دوسری طرف قالین گاہ کا منظر آتا ہے جہاں غنچہ پریشانی سے خراب ہوئے قالین دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے، آہ میرے خدا، سارے قالین خراب ہو گئے ہیں، اب میں بالا کو کیا جواب دوں گی؟ اسی وقت بالا خاتون بھی آ جاتی ہے۔ جیسے ہی بالا کی نظر قالینوں پر پڑتی ہے تو پوچھتی ہے کہ غنچہ یہاں کیا ہوا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ غنچہ جواب دیتی ہے، ہم نہیں جانتے یہ کیسے ہوا ہے۔ بالا کہتی ہے کہ میں نے آپ کو قالینوں کی دیکھ بھال کے لیے نہیں چھوڑا تھا۔ غنچہ پریشانی سے کہتی ہے، یہ رات کو ہوا ہے۔ یہ سب دیکھ کر گوگچے مسکرانے لگتی ہے۔ مرہن بالا کو کہتی ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے بالا خاتون، یہ ایک غلطی ہوئی ہے۔ اب خراب قالینوں کو علیحدہ کیا جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ کتنے خراب ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جنگل میں موجود عثمان اور اس کے سپاہیوں کو دکھایا گیا ہے۔ جیر کوتائی عثمان کو راستہ بتاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ سب قاتلانیوں کے ٹھکانے پر آتے ہیں مگر وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ عثمان کہتا ہے کہ یہ ظاہر ہے انہوں نے اپنا ٹھکانہ بدل لیا ہے۔ دوسری طرف سرمو کو دکھایا گیا ہے جو درخت کے ساتھ بندھے ترگت کو دیکھ کر کہتا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس ترگت جیسا قیمتی خزانہ ہے لہٰذا عثمان ہمارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد کائی قبیلے میں ایک خیمے کا منظر آتا ہے جہاں پادری لیٹا ہوتا ہے۔ اسی دوران قمرالابدال سالتوق کے ساتھ خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ پادری کا زخم دیکھ کر
کمرالابدال اندریاس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا ہے۔ اندریاس کہتا ہے کہ جب ہم بھاگ رہے تھے اور پادری گر گئے تھے تو زخمی ہو گئے۔ پھر کمرالابدال اپنا تھیلا کھول کر مرہم نکال کر زخم پر لگاتے ہیں۔ اس کے بعد مرکزی خیمے میں عثمان کو دکھایا جاتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ وہ کتا جسے سرمو کہتے ہیں، اگر وہ کوسس کا آدمی ہوتا تو وہ اس پر حملہ کیوں کرتا؟ گندوز کہتے ہیں کہ وہ کوسس اور روگاتاس پر ایک جیسا حملہ کرے گا۔ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ عثمان کہتا ہے کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں میں جلد ہی ان کے منصوبے خاک میں ملا دوں گا۔ اسی دوران سالتوق اجازت لے کر خیمے میں داخل ہوتا ہے اور عثمان صاحب کو بتاتا ہے کہ حضور پادری زخمی ہے، وہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ عثمان پادری کے خیمے کی طرف آتے ہیں اور باہر کھڑے کمرالابدال سے پوچھتے ہیں کہ پادری کیسا ہے؟ کمرالابدال جواب دیتا ہے کہ ان کے بازو پر کافی گہرا زخم ہے، میں نے مرہم لگا دیا ہے، وہ اب بھر جائے گا، لیکن میں نے لڑائیوں میں کافی زخم دیکھے ہیں، اس جیسا زخم پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ تلوار یا خنجر کا زخم نہیں لگتا۔ یہ سن کر عثمان پادری کے خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ عثمان پادری سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو پادری جواب دیتے ہیں میں ٹھیک ہوں۔ عثمان کہتے ہیں کمرالابدال ایک اچھے معالج ہیں، وہ آپ کا علاج اچھے طریقے سے کریں گے، آپ فکر نہ کریں، آپ کی زندگی کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کہہ کر عثمان وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد قالین گاہ کا منظر آتا ہے جہاں خواتین قالین بنا رہی ہوتی ہیں۔ ملہن خواتین سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں آپ یہاں میرے کہنے پر آئی ہیں، اب آپ ثابت کریں کہ کزل قبیلے کی خواتین کے ہاتھوں میں کتنا ہنر ہے۔ اگر لوگ آپ کے بنائے ہوئے قالین پسند کرتے ہیں تو ہمیں مزید تجارت کا موقع ملے گا اور ہمارا قبیلہ ترقی کرے گا۔ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، مجھے مایوس مت کرنا۔ بالا خاتون یہ سب باتیں سن کر مسکراتی ہیں۔ دوسری طرف قاتلانیوں کے ٹھکانے کا دکھایا گیا ہے جہاں ترگت ایک درخت کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے اور سرمو اور اس کے ساتھی اس کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ ترگت ہوش میں آتے ہی ارد گرد دیکھتے ہیں اور سرمو سے پوچھتے ہیں کہ تم کس کے کتے ہو؟ تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ بتاؤ۔ سرمو کہتا ہے کہ بطینیہ میں ہر کوئی تمہارے پیچھے ہے، وہ تمہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر سونے کے سکے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ سونے کے سکے ہوں گے وہ تمہیں لے جائے گا۔ اسی دوران ایک آدمی آ کر بتاتا ہے کہ روگاتاس آ رہا ہے۔ جب روگاتاس سرمو کے پاس آتا ہے تو سرمو کہتا ہے کہ لگتا ہے ہمیں ڈھونڈنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑی ہوگی۔ روگاتاس کہتا ہے کہ مجھے اس وقت قلعہ میں ہونا چاہیے تھا اور ترگت کو میرے سامنے ہونا چاہیے تھا، تم ترگت کو یہاں کیوں لائے ہو؟ سرمو جواب دیتا ہے کہ کیونکہ آپ نے اس کی پوری قیمت نہیں چکائی، اس لیے ترگت میرے پاس رہے گا۔ اس پر روگاتاس طنزیہ ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا۔ پھر روگاتاس اشارہ کرتا ہے جس پر اس کے چھپے ہوئے سپاہی چاروں طرف سے نکل کر ان سب کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر سرمو اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ ترگت کو یہاں لاؤ۔ وہ آدمی ترگت کو کھول کر لاتے ہیں اور روگاتاس کے حوالے کر دیتا ہے۔ روگاتاس سونے کے سکوں کی ایک تھیلی نکالتا ہے اور سرمو کی طرف پھینکتے ہوئے کہتا ہے یہ سکے تمہارے ہیں اور ان سے اچھے کپڑے بھی خرید لینا، تم اس لباس میں بالکل اچھے نہیں لگتے۔ پھر روگاتاس یہ کہتے ہوئے وہاں سے چل پڑتا ہے کہ میں عثمان صاحب کو ذاتی طور پر یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف عثمان اپنے خیمے میں کسی گہری سوچ میں کھڑا ہوتا ہے۔ اسی دوران بحران اجازت لے کر اندر آتا ہے اور عثمان کو بتاتا ہے کہ گورنر روگاتاس آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ عثمان اندر آنے کا اشارہ کرتا ہے۔ روگاتاس اندر آتا ہے اور کہتا ہے میں مختصر بات کروں گا عثمان صاحب، جب میں پہلے آیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ آپ نہیں جانتے کہ پادری کہاں ہے، حالانکہ وہ اس وقت آپ کے قبیلے میں تھا۔ ہم دونوں اب حقیقت جانتے ہیں۔ عثمان پوچھتا ہے کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے اسے ڈھونڈ لیا ہے؟ روگاتاس کہتا ہے کہ اب ہمارے حالات ایک جیسے ہیں، میں یہاں خالی ہاتھ نہیں آیا، میرے پاس ترگت ہے جو آپ کے لیے بہت قیمتی ہے۔ آپ کل دوپہر کے وقت پادری کو گرجا گھر لے آئیں
اور اگر آپ نہ لائے تو ترگت مر جائے گا کیونکہ وہ میرے لیے اہم نہیں ہے۔ یہ کہہ کر روگاتاس تیزی سے خیمے سے نکل جاتا ہے۔ روگاتاس کے جانے کے بعد عثمان کہتا ہے کہ یہ روگاتاس ہی ہے جو شروع سے ہی قاتلان کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ پھر عثمان گندوز سے کہتا ہے کہ فوراً سرداران کو جمع کریں، ہم ان سے اس موضوع پر بات کریں۔ اس کے بعد ہرمانکیا قلعے کا منظر آتا ہے جہاں کوسس ماری کے ساتھ باورچی خانے میں موجود ہوتا ہے۔ کوسس بہادر سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کائی قبیلے سے ہمارے لیے کیا خبر لائے ہو؟ کیا ترگت عثمان کے پاس ہے یا نہیں؟ اس پر بہادر جواب دیتا ہے کہ وہ وہاں نہیں ہے۔ کوسس کہتا ہے فکر نہ کرو، وہ اسے جلد یا بد دیر حاصل کر لے گا۔ بہادر پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا مطلب ہے کوسس؟ کوسس بتاتا ہے کہ اگر ترگت عثمان کے پاس نہیں تو وہ سرمو کے پاس ہوگا۔ پھر کوسس بہادر کو جانے کا اشارہ کرتا ہے اور ماری سے کہتا ہے کہ روگاتاس ترگت عثمان کو دے گا اور پادری لے گا۔ اگر ایسا ہوا تو شہنشاہ کی نظر میں میری ساکھ خراب ہو جائے گی۔ اگر آپ ارطغرل غازی، کورلس عثمان اور باربروسا کی ایک ساتھ کو اردو ڈبنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کریں۔ اللہ حافظ۔